الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں اور میری معزز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کے گوشوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں گزرے ہوئے حالات کو ہم سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد درپیش حالات کو آپ نے کل سماعت کیا، جس میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی طور پر ایمان لانے والوں کا حال اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ایمان لانے والوں کی کیفیت، پھر ایمان لانے والوں پر قریش کے اور مکے والوں کا ظلم، پھر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اصحاب کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت، پھر وہاں سے واپسی، اور اس کے بعد صلح کی کوششیں، کمپرومائز کی کوششیں، پھر شعب ابی طالب کے اندر سوشل بائیکاٹ، یہاں تک کی تفصیلات آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ یہ تقریباً 8 سال 9 سال اعلان نبوت کے بعد ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ جو ختم ہوا، وہ اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزاتی طور پر اس ایگریمنٹ کی کیفیت بتلائی کہ اس کے اندر تمام کلاز، تمام معاہدے جو لکھے گئے تھے وہ پورے ختم ہو گئے سوائے اللہ کے نام۔ جب وہ دیکھے تو ششدر رہ گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے وہاں سے خلاصی اور اس بائیکاٹ کے ختم ہونے کا ایک انتظام فرمایا۔ لیکن ابھی یہ مصیبت اور یہ آزمائش ابھی ختم ہوئی نہیں ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلان نبوت کے پہلے سے آج تک 2 بہت اہم شخصیتیں حضور کے ساتھ شانہ بشانہ ٹھہری ہوئی تھی، جو ہر غم کا مداوع کرتی تھی، ہر پریشانی میں ایک
زبردست سپورٹ بن کر کے ٹھہرتے تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کو منظور تھا کہ یہی شعب ابی طالب کے سوشل بائیکاٹ کا ٹائم ختم ہوا تھا کہ حضرت ابو طالب کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہوئے، بیماری طویل ہوئی اور ایسا لگنے لگا کہ اب شاید ابو طالب بچنے والے نہیں ہیں۔ تو مکے کے جو رؤسا تھے پھر ایک مرتبہ موقع کو غنیمت سمجھا، کمپرومائز کی ایک چوتھی کوشش، سمجھا کہ اب ان کے بھتیجے کو انہی کے سامنے ایک اور مرتبہ سمجھا دیا جائے۔ سب پہنچ گئے اور پھر وہ اپنے پرانے مطالبے دولت کے، شہرت کے، عزت کے، بادشاہت کے سب مطالبے پھر رکھے۔ حضرت ابو طالب حضور کو بلا بھی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو طالب نے ان کے سامنے کہا کہ دیکھو بیٹے، یہ کیا چاہتے ہیں، ان سے کیا لینا اور کیا دینا ہے، معاملہ کر کے تم اپنے آپ کو اس معاہدے اور ایک طریقے سے تصفیہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں ایک بات کہتا ہوں، مجھ سے تم ایک بات لے لو، ایک کلمہ لے لو، اگر وہ ایک کلمہ تم مجھ سے لے لیں گے تو تم پورے عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم پورا تمہاری اتباع میں اور تمہارے زیر اثر ہوگا۔ ابو جہل تھا، خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ ایسا ایک کلمہ کیا، ایسے 10 کلمے ہو تو ہم لینے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اور پھر تم کہہ دو، اگر تم کو کلمہ چاہیے جس سے پورا عرب تمہارا غلام بن جائے، پورے عرب پہ تمہاری بادشاہت ہو اور پورا عجم تمہارے زیر اثر ہو جائے صرف ایک کلمے میں، تو پھر بولو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے جو بت ہے ان سے بیزارگی کا اعلان کرو، ان کی عبادتوں کو چھوڑو۔ اچھل گیا اور کہنے لگا کہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ ہم ہمارے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں۔ بہرحال اس میں سے ایک نے کہا کہ یہ بات ماننے والے نہیں ہے، یہ بات ہمارے درمیان جمنے والی نہیں ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو چھوڑیں گے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، یاد رکھیں۔ جھگڑا کس بارے میں ہے، مخالفت کس بارے میں ہے، دماغ میں بات ضرور آتی ہے، لیکن جو اوپر سے دباؤ ہے وہ صرف سوسائٹی کا ہے۔ آپ اس بات کو غور کیجیے، سوسائٹی کیا کہے گی، آباء و اجداد سے جس چیز کی پیروی کرتے آتے ہیں وہ کیسے چھوڑ دیں گے، اس معاملات کو کیسے چھوڑ دیں گے، لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ لوگوں کا خیال کہ سوسائٹی کیا کہے گی، یہ انہوں کیا کہیں گے، انہوں کیا کہیں گے، یہ پہلے والوں کو بھی برباد کیا ہے۔ حق کو قبول کرنے سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ یہ پردے کو اور یہ اپنے اوپر کے اس دباؤ کو نکال کر پھینک دو کہ لوگ کیا کہیں گے اور ہم ایسا کریں تو کیا ہوگا۔ حق کو قبول کرنے میں کفار مکہ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھی تو یہی تھی۔ بہرحال بات نہیں بنی، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کی کیفیت میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، یقیناً بڑی کرناک کیفیت تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عین انتقال کے وقت گئے تو مشرکین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے خوب اصرار فرمایا کہ چچا جان، کل قیامت کے روز مجھے آپ کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے کلمہ پڑھ لیجئے۔ اللہ اکبر، آپ نے بہت کچھ کیا ہے میرے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ اس احسان کا بدلہ قیامت میں آپ کی شفاعت کر کے دے دوں۔ تو فرمایا کہ پڑھ لیجئے کلمہ۔ دوسری طرف مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب تمہارے باپ کا دین، عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟
باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اللہ اکبر۔ یہ کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی رنج میں ڈوبا دی تھی، بہت رنج اور غم میں ڈوب گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حال اس ضمن میں آیات کریمہ احادیث کریمہ پڑھے گیا، پڑھیے، لیکن ادب کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں یعنی ایسی شخصیت کے متعلق بیجا کلمات استعمال کرنے سے حضور کو تکلیف نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد دوسری اہم شخصیت بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے نکاح کے بعد سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لمحہ بلمحہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرنے والے، مدد کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے، آپ کی دل بستگی کرنے والے، اپنا مال جان اپنا پوزیشن سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ ایسی پوزیشن والی خاتون تھی کہ ان کے رہتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے حضور پر آواز اٹھانے کے لیے، وہ خیال کرتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے مہینہ سوا مہینہ نہیں ہوا تھا، جملہ 50 دن 45 دن کچھ ہوئے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اس دنیا سے گزر گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ دو شخصیات کا گزرنا تھا کہ ان کے تو ہاتھ کھل گئے، جو چھپ کر ظلم کرتے تھے، جو تنہائیوں میں ظلم کرتے تھے، جو اکیلے پن میں ظلم کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل کر ظلم کرتے تھے، ان کے اصحاب پہ ظلم کرتے تھے، آپ کے گھر میں ڈالتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پہ ڈالتے تھے۔ بعض جگہ تو آتا ہے کہ کھانا پک رہا ہے، ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے پر، اس ہانڈی کے اندر لا کر کے کچرا ڈالتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، آ کر کے مٹی اٹھا کر کے حضور کے سر کے اوپر بربرا دیتے، حضور کے سر پہ ڈالتے۔ اللہ اکبر۔ بڑے سخت حالات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن فرمایا، غموں کا سال۔ انتقالات کی وجہ سے کہا، عام طور پر لوگ کہتے ہیں انتقالات تو ہونے والے ہیں، حضور کو معلوم ہے، لیکن ان انتقالات سے زیادہ بھی تکلیفیں اس کے اندر ہوئی تھی اس سال سے۔ انتقالات کے علاوہ یہاں شیخ رمضان بھوتی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی کہ یہ بالکل ایسا وقت تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ہو سکتا تھا اتنا سپورٹ اللہ کی طرف سے دیا جائے، جتنا ہو سکتے تھے اتنے مددگار ملے۔ اس کے برخلاف اللہ رب العزت ان کا سپورٹ لے رہے ہیں۔ ابو طالب کو واپس بلا لیا، خدیجہ الکبریٰ کو واپس بلا لیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اور لوگوں کو اضافہ کر دیا جاتا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت شخصیات اور ان کی مدد پر اپنے نبی اور اپنے دین کو ٹھہرانا نہیں چاہتے، کسی شخصیت کا احسان اپنے نبی پر اور اپنے دین پر رکھنا نہیں چاہتے۔ عارضی طور پر اپنی جو عمر ان کو اللہ نے فطری دی تھی وہ فطری عمر گزار کر کے چلے گئے۔ اگر ابو طالب زندہ ہوتے اور چند سال کے بعد ہجرت ہونی تھی، مدینہ جانا تھا، وہ مدینہ آتے تو لوگ یہ کہتے کہ ابو طالب کی مدد سے، ان کی اپنے پاور سے انہوں نے ان کو سنبھال کے رکھا تھا، اگر ابو طالب نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا۔ اعوذ باللہ۔ ابو طالب کی مدد نہ ہوتی تو محمد اتنے کامیاب نہ ہوتے۔ یہ تمام باتیں ہوتی، اس وجہ سے اللہ نے اس سے پہلے ان کو اٹھا لیا، کہا کہ ایسا نہیں ہے، وقت ضرورت ہر ایک اپنی خدمت گزار بنے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کسی کے محتاج ہو جائیں گے اور ان کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، حضرت خدیجہ کو بھی اسی لیے بلایا۔ میں نے اس کی حکمتیں پہلے سے بتاتے ہوئے میں آیا کہ اللہ رب العزت کیا چاہتے تھے، کیوں یہ تمام سپورٹس کو اللہ نے ہٹایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب مکے کے حالات بدلنے لگے، ظلم انتہا کو پہنچا، اہل مکہ کھل کر کے حضور کی بات کو نہ ماننے لگے۔ حضور کو سب سے بڑی تکلیف کیا ہوتی؟ عام الحزن کیوں رکھا اس کا نام؟ عام الحزن
حضرت خدیجہ کا انتقال اور حضرت ابو طالب کے انتقال کی وجہ سے نہیں، اس سال میں بہت سارے لوگ حضور کی دعوت کو ٹھکرائے، یعنی ریجیکٹ کیے، رد کیے۔ دعوت دینے جہاں چاہتے دروازہ بند ہے۔ 3 سال تشریف ابی طالب میں بند تھے، باہر آئے، اب کسی کو جا کر بات پہنچانا چاہتے، مانتا نہیں ہے، تکلیف ہوتی۔ رنج والا سال، تکلیف والا سال، رنج اصل یہ تھا، دعوت قبول نہیں کی جا رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اسے پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور راستے کا اختیار کیے، اور وہ راستہ کیا تھا؟ وہ طائف کا راستہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ اپنے ساتھ صرف اپنے اکلوتے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو لیا، جو غلام بھی کہلواتے تھے اور ایک لوتے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ، ان کو لے کر کے نکل گئے۔ امید یہ تھی کہ مکے والوں میں سختی ہے، طبیعت میں سختی ہے، شاید طائف ہرا بھرا مقام ہے، وہاں کے لوگوں کے اندر نرمی ہوگی، کچھ بات مان لیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں سے بڑی امید تھی کہ وہاں کے لوگ نرم مزاج ہوں گے اور میری دعوت کو لبیک کہیں گے، قبول کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ طائف ایک بہت اونچا مقام ہے اور سرسبز و شاداب مقام ہے، پورے ریگستان کے اندر بہت ہی ہرا بھرا مقام طائف ہے، بہت ہی خوبصورت مقام ہے آج بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور اس امید میں گئے کہ لوگ حضور کی دعوت کو لبیک کہیں گے۔ وہاں پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد یا لیل، یعنی ایک شخص تھا، اس شخص کے گھر گئے اور وہاں پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر بڑے اہتمام سے دین کی بات پہنچائی، اللہ کا تعارف کروایا، اسلام کا تعارف کروایا۔ لیکن اس ظالم نے بڑے سخت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ریجیکٹ کیا، اور اتنی شدت کے اور اتنی سخت لہجوں میں اور اتنے غلط انداز میں ریجیکٹ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں ہجرت کے بعد۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ پوچھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد میں آپ کو زخم آئے، تیر کے مار لگے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، زخموں سے آپ چور ہو کر کے گر گئے، آپ کو اٹھا کر لے جانا پڑا، کیا احد کے دن سے زیادہ بھی سخت دن آپ کے اوپر کوئی گزرا نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تمہاری قوم نے مجھے ایک نہیں کئی مرتبہ تکلیف سے گزارا ہے، کئی تکالیف میرے اوپر ڈھائے ہیں، کئی مصیبتیں میرے اوپر ڈالی ہیں، ان میں سب سے زیادہ سخت دن میرا وہ تھا جب میں طائف کو جا کر کے اپنی بات کو پہنچایا تھا، اور جب میں ان کو پوری امید کے ساتھ میں دعوت دیا تو انہوں نے بڑے سخت لہجوں میں جو میرا انکار کیا اور میری دعوت کو ریجیکٹ کیا، تو میرا یہ عالم تھا جو امید ٹوٹی، یہ عالم تھا کہ مجھے ہوش نہیں رہا، میں وہاں سے نکلا تو مجھے کدھر جانا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر، حضور اپنی کیفیت پہ فرمایا کہ بس جدھر میرا منہ اٹھا، جدھر میرا چہرہ ہوا، میں چلنے لگا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کدھر جانا، کہ میں پوری امید سے مکے سے آیا تھا۔ یہاں بھی اس طریقے کی بدتمیزی کی گفتگو، بد اخلاقی کی گفتگو، اللہ کے دین کو اس طریقے سے ریجیکٹ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ میں چلنے لگا، ایک عجیب و غریب مقام تک پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، نہ میرا وہ راستہ ہے نہ مجھے وہاں جانا ہے، لیکن وہاں پہنچا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں جا کر آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا تو میرے اوپر ایک ابر سایہ کیا ہوا تھا، اس میں سے جبرائیل امین نمودار ہوئے اور سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور فرمایا کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ پہاڑ کا فرشتہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ فوراً وہ پہاڑ کا فرشتہ بول اٹھا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔
اللہ رب العزت نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ یہ آپ کی جو ناقدری کر رہے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، مجھے پہاڑوں کا فرشتہ بنایا گیا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو پاش پاش کر دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا اور ان سے کہا کہ نہیں، انہیں چھوڑ دو، ممکن ہے، مجھے امید ہے ان بدبختوں سے کہ ان کے بعد ان کی نسلوں میں جو لوگ ہوں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ریجیکٹ کرنے کے بعد حضور نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے، انداز دیکھیں عاجزی ان کے سارے کا، میں ٹھیک ہے، تو نہیں مانتا نہ مان، کم از کم اپنے دوسرے جو وہاں کے سردار ہیں ان تک تو بات نہ پہنچا، میں دیکھ لوں گا جائے، مکے کے لوگوں کو نہ بتا کہ میں آیا تھا اور تو میری بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہو گئی رات میں، یعنی کسی کو اطلاع نہیں تھی طائف آئے تھے، مکے کے تمام لوگ ریجیکٹ کر دیے، اب طائف آئے، یہاں کے لوگ ریجیکٹ کر دیں گے، نہ کہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہ مانا اور پھر وہاں کے اوباش اور بدماش جوانوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے پتھر لے کر کے پورے راستے تمام ٹھہرے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو پتھر مارتے، بڑے پتھر، چھوٹے پتھر، میڈیم سائز کے پتھر مارتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلا تھا اور حضور کو چون طرف سے پتھر پڑ رہے، سامنے سے پتھر آتے تو سامنے چلا جاتا تاکہ پتھر مجھے پڑے، میرے سینے پہ پڑے، میرے چہرے پہ پڑے، پیچھے سے آتے تو پیچھے چلے جاتا، آنسو جاتا، بازو جاتا، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ پورے زخم سے چور ہو گئے اور اکیلے کتنے پتھر سے بچا سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لہو لہار ہو گئے، آپ کا پورا جسم خون آلود ہو گیا، پورے جسم سے خون بہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے گزرتے، یہ دونوں ہیں پوری گلی میں اوپر سے نیچے سے بنگلوں سے ٹھہر کر کے، بالا خانوں سے ٹھہر کر کے پتھر مار رہے ہیں، نوجوان بھی مار رہے ہیں، بچے بھی مار رہے ہیں، کیسے کسی جگہ پر کوئی دیوانہ آ گئے تو کوئی جس طریقے سے اوباش بچوں کا عالم ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ طائف کی گھاٹی ختم ہونے تک حضور آئے تو وہاں پر ربیعہ نامی ایک شخص کے 2 بچوں کے باغات تھے، حضور وہاں پہنچتے ہیں، نڈھال ہو گئے، وہاں ایک جھاڑ دکھا اور جھاڑ کے نیچے پتھر تو اس سے سہارا لے کر کے حضور بیٹھ گئے، دیکھتے کیا ہے کہ آپ کے نالے مبارک کے اندر پورا خون بھر گیا ہے، نالے اتار کر بیٹھ گئے، وہاں سے وہ دیکھتا ہے ربیعہ کے 2 بیٹوں میں ایک بیٹا عتبہ بن ربیعہ، دیکھ کر کے اسے ترس آتا، وہ اپنے غلام کو بلا کر کے، اس کا نام عداس ہے، ایک پتے کے اندر کچھ انگور رکھ کر بھیجتا ہے کہ لے جاؤ ان کو کھلا کر آؤ، کچھ رحم آ گیا، سخت ترین ماحول میں، سخت پتھر دل لوگوں کے درمیان نرم دل آدمی، نرم دل تو نہیں تھا لیکن نرمی آ گئی تھی، وہ انگور دے کر کے بھیجا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انگور سامنے آئے تو حضور وہ انگور کا ایک دانہ توڑتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ وہ انگور کا دانہ توڑتے ہوئے جو بسم اللہ کہے تو وہ جو غلام تھا وہ حیران ہو گیا، پوچھنے لگا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں یار، آپ کے منہ سے کیا سننا ہو، غلام ہے۔ نے کہا کہ بتاؤ تم کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ نے کہا کہ میرا نام عداس ہے اور میں نینوا مقام کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ اچھا تم یونس بن متہ ایک نبی گزرے ہیں، تم ان کے مقام کے ہیں؟ کہا کہ آپ کیسے پہچانتے ہو؟ ایک عرصہ ہو گیا ہے، صدیاں گزر گئے ہیں ان کے جا کر کے، میں عیسائی مذہب کا ماننے والا ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ نے کہا کہ میں اور وہ بھائی ہے، ان کی جو تعلیمات ہے وہی میری تعلیمات ہے۔ فوراً وہ انگور رکھتا ہے، حضور کے پیشانی کو چومنے لگ جاتا ہے، حضور کے ہاتھوں کو چومنے لگ جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چومنے لگ جاتا ہے۔ پریشان ہو گیا وہاں بیٹھ کر اس کا آقا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو صرف انگور دینے کے لیے بھیجے تھے اور وہ جا کر کے اس طریقے سے ان پہ قربان ہو رہا ہے، پیشانی چوم رہا ہے، ہاتھ پاؤں چوم رہا ہے۔
اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جب وہ واپس جاتا ہے تو اس کا آقا پوچھتا ہے عتبہ کے بعد بتاؤ کیا ماجرا ہے، کیوں اس طریقے سے تمہیں تو صرف انگور دینے کے لیے بھیجا تھا؟ نے کہا کہ آقا میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کا معاملہ جو ہے اس کو فوراً قبول کر لیں، میں جانتا ہوں کہ اس نے وہ کلمات پڑھے ہیں جو انبیاء کے کلمات ہوتے ہیں، اس نے وہ کلام پڑھا ہے جو انبیاء کا کلام ہے، یہ جانتا ہے پچھلے پورے انبیاء کی تاریخ کو۔ ان کا آقا نے کہا کہ تیرا مذہب ان کے مذہب سے بہت بہتر ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو اپنا مذہب چھوڑ کے ان کا ہو جائے گا، جا اپنے کام میں لگ جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زخموں سے چور تھے، انگور اٹھایا، اس کے بعد کھانے کے بعد کچھ اندر توانائی آئی تو اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ دعا کے کلمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سماعت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ 10 سال سے یہ ظلم اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں، گھر میں بند ہے، اوجڑی پیٹھ پہ ڈالی گئی ہے، گلے میں پھندا ڈال کر کے دبا دیا جا رہا ہے، صحابہ کو تکلیف دی جا رہی ہے، شعب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، کچرا ڈالا جا رہا ہے، مسلسل دیوانہ کہا جا رہا ہے، ساحر کہا جا رہا ہے، شاعر کہا جا رہا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں ہو گئی۔ اب یہاں سے پتھر بازی اتنی، ادھر اب جائیں تو کہاں جائیں؟ مکے کے دروازے بند، وہاں سے نکل کر آ گئے تھے، ادھر پیچھے دیکھیں تو طائف میں پورے بڑے بڑے پتھر لے کر ظالم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر رب العالمین کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے بارگاہ میں میری اپنی کمزوری کو ذکر کرتا ہوں اور میرے بے سر و سامانی کا ذکر کرتا ہوں، اور اللہ وہوانی علی الناس، اور اللہ آپ جو ان جیسے یعنی بدماشوں اور کم ترین لوگوں کے حوالے مجھے کر دیا، مالک اس کی شکایت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی۔ اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، اللہ تو محتاجوں، کمزوروں، بے سہاروں کا رب ہے مالک، وانت ربی الی من تکلنی، اور مالک تو میرا بھی رب ہے، کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے؟ کون سی قوم ہے یہ جن کی طرف مجھے بھیجا ہے، مجھے ان کے حوالے کر دیا ہے؟ الی بعید یتجہمنی، ایسے کون سے ناواقف لوگوں کے حوالے مجھے کیا ہے جو مجھے اتنی زیادہ میری بے عزتی کرتے ہیں، مجھے مارتے ہیں؟ اب الی عدو ملکتہ امری، یا وہ دشمن کی طرف آپ مجھے حوالے کر دیے جو مجھے میرے اوپر پورا کنٹرول کر چکے ہیں۔ ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، لیکن میرے مالک یہ سب کچھ ہوگا، لیکن آپ ایک بات فرما دیں، اگر یہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو میں یہ سب کچھ برداشت کروں۔ اللہ، یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اگر آپ کی رضا سے، آپ کی خوشی سے، آپ کی رضامندی سے ہو رہا ہے، مالک مجھے گوارا ہے، میں اسے برداشت کروں۔ آپ ناراض نہ ہو، آپ کی ناراضگی گوارا نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي، لیکن مالک اب یہ تکلیفوں سے عافیت اگر مل جائے تو مجھے کام کرنے میں آسانی ہو۔ یہ جو آزمائش کے 10 سال کا موقع تھا، اللہ اس سے مجھے عافیت مل جائے تو میرے لیے کام کرنے میں وسعت ملے گی۔ اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات اشرقت له الظلمات، اللہ میں تیری ذات کے نور کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، جس ذات کا نور تمام ظلمتوں کو اور اندھیروں کو نورانی بنا دیتا ہے۔ وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور مالک جس نور کی وجہ سے دنیا اور آخرت کا معاملے آسان ہو جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں، ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک، اور فرمایا کہ اللہ اس سے پناہ میں آتا ہوں کہ تیرا غضب میرے اوپر نازل ہو یا تیری ناراضگی نازل ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں پناہ مانگ رہے ہیں کہ زخموں سے چور ہے، اللہ کے دین کی دعوت کو دینے گئے ہوئے ہیں، کوئی فخر نہیں،
کوئی اندر پراؤڈ نہیں کہ میں تو کر رہا ہوں، احسان جتانا نہیں، ایسے حالت میں زخموں سے چور، تنہائی میں، اکیلے میں ہے، پھر اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں مالک تیرا غضب نہیں چاہیے، تیری ناراضگی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال فرماتے ہیں لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، اللہ تیری رضا مجھے چاہیے، نہ کوئی نیکی کرنے کی قوت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، جو کچھ ہے مالک صرف تیرا ہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات اور حضور کی دعا ہے، جو طائف کے پہاڑیوں میں ٹھہر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعا فرماتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ پہلے یہ دعا حضور نے کی، اس کے بعد عتبہ نے وہاں سے انگور بھیجے۔ ایک جگہ یہ روایت ہے کہ انگور کے واقعے سے پہلے دعا کی، ایک جگہ یہ روایت ہے کہ انگور کے واقعے کے بعد یہ دعا کی۔ حضور کی یہ دعا ہونا تھا کہ وہاں سے آسانیاں یہ پیدا ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے، طائف کی طرف، طائف سے واپس ہو رہے ہیں، اب مکے کی طرف جانا ہے، مکے سے نکل چکے تھے، واپس وہاں پر جانا ہے، اس امید سے نکلے تھے کہ طائف میں قیام کریں گے، کچھ لوگ مان لیں گے تو ان کے ساتھ دعوت کا کام کریں گے، نہیں مانے، واپس ہونا ہے، رات ہو گئی ہے۔ رات میں وہاں پر ایک مقام نخلہ تھا، اس مقام پر رکے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ باندھے، رکعت باندھے نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مشیت دیکھیں کہ جہاں انسان اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، وہاں پر رات کے اندھیرے میں قرآن پاک کی تلاوت حضور فرما رہے ہیں، تو رات میں وہاں سے جنوں کا گزر ہوتا ہے، جن گزر رہے ہیں، جن اپنے ٹولی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنوں کا ایک ٹولہ گزر رہا ہے تو رک گیا، رک کر ایک دوسرے کو خاموش بٹھاتے اور کہتے ہیں خاموش بیٹھو، یہ ہم نے قرآن سنے، یہ عجیب و غریب کلام ہمیں سنے آ رہا ہے، قرآن العجب۔ بس وہ قرآن پاک سنے اور سن کر وہ سمجھ گئے اور اپنی قوم میں جا کر کے اطلاع دے دی کہ دیکھو آخری نبی آ چکے ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے۔ جنوں کے واقعات کئی آتے ہیں، بہرحال اس کے بعد باضابطہ طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور ایمان لے آئے۔ ادھر انسان اپنے دروازے بند کیے تو اللہ نے دوسری مخلوق جنوں کو ہدایت دی اور جن آ کر کے قرآن سن کر باضابطہ طور پر مسلمان ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے کل بھی ایک واقعہ ذکر کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ قرآن پاک پڑھتے تو بچے، عورتیں، بڑے ان کے طرف جمع ہو جاتے۔ ایسے واقعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اپنے گھر میں ہے، تلاوت قرآن میں مصروف ہے، تہجد نماز میں پڑھ رہے ہیں، وہی لوگ جو دن میں پتھر مارتے، اپنے آپ کے کاندھوں پر اوجڑی ڈالتے، برا بھلا کہتے، رات میں وہ شوق میں آ کر کے حضور کے گھر کو اپنا کان لگا کر کے قرآن سنتے ٹھہرتے اور پوری رات قرآن سنتے، اور ان کو اتنا مزہ آتا قرآن مجید سننے میں کہ وہ جیسے ہی حضور تہجد کا وقت ختم ہوتا، نماز ختم ہوتی ہے، فجر کو نکلنے والے ہوتے، تو وہ مدہوشی کی عالم میں جیسا کوئی شراب پی کر کے مست ہو جاتا ہے، حضور کی تلاوت سن کر اتنے مست ہو جائے گا، اللہ اکبر، اور اس مستی کے عالم میں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے اور کہتے کہ خبردار کل سے نہیں آئیں گے، وعدے کرتے جاتے پھر ویسے ہی آتے۔ عزیزان گرامی، بتلانے کا مقصد یہ ہے اللہ نے قرآن مجید میں وہ کیفیت عطا فرمائی۔ قرآن مجید کا ایک حق پڑھنا ہے اور ایک حق سننا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرض ہے آپ کے اوپر قرآن سننا، قرآن بہترین سے بہترین انداز کے قرآن کو سننا، قرآن سے ماحول کو جگمگانا۔ بہت ایسے موقعوں پر آپ نے حضرت عمر کا واقعہ سنا، کسی کی نصیحت جن کے دل پہ نہیں اثر کر پاتی تھی، قرآن مجید کی آیتیں تلاوت ہوئی تو ان کا دل نرم ہو گیا۔ آپ
نے کتنے واقعات کل سنا ہے کہ صرف قرآن کی آیتوں میں اللہ نے اتنا جادوئی اثر دیا ہے، بہترین انداز میں اگر بہترین قرات سے پڑھے جائیں تو اچھوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رات گزارے اور صبح آنے والے ہیں مکے میں۔ اب کیا کریں؟ مکے میں واپس تشریف لانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی واپس نہیں آ سکتے تھے۔ تو کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ وہاں پر مکے میں اب واپس آنے کے لیے کسی کی امن، کسی کے امان میں آنا ضروری تھا، جیسے حضرت ابوبکر کے بارے میں آپ نے سنا کہ ابن دغینہ کا امان لے کر کے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو رہے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی کا یعنی امان لے کر کے، کسی کے تحت اور کسی کی بات لے کر، جیران کہتے تھے، ان کی امان لے کر کے آنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی نامی ایک شخص تھے، بڑے نیک دل تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ میں تمہاری امان میں مکہ آنا چاہتا ہوں۔ مطعم بن عدی کی امان میں حضور مکہ آ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درپیش دین تبلیغ کو یعنی تبلیغ دین کرتے رہنا، دین کی بات کو آگے پہنچانا، یہ ذمہ داریوں میں شامل تھا، رک نہیں سکتے تھے۔ حج کا موسم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب حج کا موسم آتا تو مختلف قبیلوں کے لوگ دور دراز سے آتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تک بات پہنچانے جاتے، اور یہ لوگ کفار بھی بیٹھ کر کے پلان کرتے کہ اب محمد کی بات کوئی نہ مانے، اس کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ مکے کے مختلف انٹریز تھے، جتنے ایکسٹس اور جتنے انٹریز تھے، ان تمام پہ اپنے کارندوں کو بٹھا دیتے اور بٹھا کر ہر ایک کو یہ بات سمجھا دیتے کہ دیکھو ان کے لیے یہ جملہ استعمال کرنا ہے، کیا کہ محمد ساحر ہے، محمد شاعر ہے، محمد نعوذ باللہ مجنون ہے، اس طریقے کی باتیں انہوں نے سکھا دی۔ بعض مرتبہ ایک ہی بات کو رٹا دیتے، یہی کہنا ہے، کہہ دینا کہ ان کے پاس ایسا جادو ہے کہ باپ بیٹے میں جدائی لا دیتے ہیں، بچوں میں جدائی کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اتنا یہ کام کرتے تھے یہ لوگ کہ لوگ اندر داخل ہونے سے پہلے اپنے کانوں میں روئی رکھ لیتے، اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے اور اندر آتے تاکہ حضور کی بات کان میں نہ پڑے۔ وہ کہتے کہ ان کی بات ہی نہ سنو، سنے تو تم ان کے دیوانے ہو جائیں گے، ان کی بات میں سے آؤ اور ایسے ہی نکل جاؤ۔ اس بات کا اثر ان لوگوں کا زیادہ ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو لہب لگا ہوتا، سب لوگ الگ الگ جگہ پہ ٹھہرے ہوتے، حضور جس کو جا کر کوئی بات کہنے والے ہوتے، ابو لہب پیچھے سے کہتا کہ ان کی بات نہ مانو۔ یہ معاملہ چلتا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ چاہتے، لوگوں کے خیمے جس طریقے سے آج بھی مینا میں خیمے ہوتے ہیں، حضور وہ مینا کے خیموں میں جاتے، ایک ایک کو دستک دیتے، اندر جاتے اور بات کہتے، ہر ایک بڑی سے بڑی بات کہہ کے حضور کو بھیج دیتا، پوچھتے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کی بات مان لیں گے، ہمیں کون سی وزارت دیں گے، ہمیں کون سی بادشاہت دیں گے، ہم تمہاری بات مان لیں گے اور تم غلبہ پا لیے تو بتاؤ ہم کو کیا ملے گا، ہم تمہاری بات کیوں مانے۔ طرح طرح کی باتیں ہر قبیلے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیک کر دیتے۔ عزیزان گرامی، اسی درمیان اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت، دونوں قریبی لوگ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا، طائف سے آئے اتنی خطرناک حالت میں، زخموں سے چور ہو کر کے تشریف لائے، اور یہاں پر لوگوں کا ریجیکشن اتنا سخت ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں رب العالمین معراج شریف میں اپنے پاس بلاتے ہیں۔ معراج کا واقعہ پیش آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ملول قلبی طور پر، قلب پر ایک بار حضور کے ہے، اور دین کا کام تو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں دنیا والے کہ اب ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اب ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں حضرت ام ہانی کے مکان، حضرت ام ہانی کون ہے؟ حضرت ابو طالب کی صاحبزادی ہے، حضور کی چچیری بہن ہے، عام طور پر چچا کے گھر میں رہنا ہوتا تھا۔ حضرت ام ہانی کے مکان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام کو حضور اللہ رب العزت بھیجتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل امین مسجد حرام سے بیت المقدس تک اور وہاں سے آسمانوں تک لے جاتے ہیں۔ آپ نے معراج میں یہ واقعہ کئی مرتبہ آپ نے سماعت کیا ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 10 نبوی کا ہے،
10 سال گزر چکے تھے، ہجرت کو ابھی چند مہینے باقی تھے، ابھی ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا، ہجرت کا پروسیس ابھی نہیں شروع ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضور کو لے گیا یہ بتلانے کے لیے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک قسم کی کانفیڈنس کے لیے، اور پھر پوری دنیا کو بتلانے کے لیے کہ اللہ کے نبی کا مشن اور دین کا مشن، اسلام کا مشن زمینی بنیادوں پر اور زمینی بھروسوں پر چلنے والا نہیں، رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے اسے چلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، حضرت ام ہانی کے مکان سے لے گئے، آپ نے پورا واقعہ وہ سنا، شق صدر ہوا، پھر وہاں سے براق پہ بٹھا کر کے بیت المقدس سے پھر آسمان دنیا، وہاں سے پورے ساتوں آسمان اور عرش اعلیٰ تک، لامکان تک حضور کو لے جایا گیا، پھر وہاں سے واپس آئے۔ یہ واقعہ آپ نے معراج میں سنا، اس کے بعد کے واقعات اس ہماری سیرت سے متعلق ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہوا؟ 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آ کر کے بغیر تردد کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بتلانا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ میں رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور آسمان کی پوری سیر کر کے آئے، لوگ آ کر کے سنے، ان کو تو موقع ملا کہ اب جو ہم ان کو مجنون کہتے تھے نعوذ باللہ، وہ بات ثابت کرنے کے لیے ایک اور ہیرا مل گیا۔ دیکھو کیا بات کہتے ہیں، لوگوں کو بلاتے گئے اور سناتے گئے، بلاتے گئے اور سناتے گئے، سن کر کہنے لگے واقعی کیا بات کہتے ہو۔ اسی درمیان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ابو بکر کے پاس بھی لوگ گئے اور کہے کہ ابو بکر جن کے اوپر تم فدا ہوتے تھے آج وہ کیا بات کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ کہا کہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ رات کی رات مسجد حرام سے یعنی مکے سے بیت المقدس گئے تھے، وہ بتا رہے ہیں۔ کہا کہ واقعی وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہ ہاں۔ تو میں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ سچ کہہ رہے ہیں، میں ان پہ ایمان لاتا ہوں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ عقل اور خرد اور پیمائش اور پیمانے اور قیاس، یہ سب ایک کونے میں، حضور کی بات آ جائے تو یقین کر لینا یہ ایک کونے میں، یہ ایک الگ بات، یہ ایمان ہے۔ یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے معجزات میں یہ عظیم ترین معجزہ تھا واقعہ معراج۔ اور معجزات حضور کی زندگی کے اندر بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسانوں کی عقلوں کو، ان کی فکروں کو نبوت پر ایمان لانے کے لیے معجزات کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ بار بار شیخ رمضان بوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی بات پر اصرار ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر مہارتوں کی بجائے انہیں سوسائٹی کا ایک ہیرو بنانے کی بجائے، سوسائٹی کے ایک بہت بڑا عقل مند بتانے کی بجائے انہیں اللہ کا نبی بتاؤ، کیونکہ عقل مندوں میں بڑے سے بڑے عقل مند آ سکتے ہیں، وہ عبقری شخصیتوں میں بڑے سے بڑے ہیروز آ سکتے ہیں جن کا تقابل ایک دوسرے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تم نبی کہو گے تو نبوت کا معاملہ یہ ہے جس کا تقابل کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، جس کی عقل کا تقابل کسی سے نہیں ہوتا ہے، کسی کی باتوں کا تقابل کسی سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی نبوت کو منوانا یہی ایمان ہے، اور اس نبوت کو منوانے کے لیے اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے۔ معجزات کہتے ہی اسے جہاں پر عقلیں گھٹنے ٹیکتے، عقل میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے دن پوچھنے لگے کہ آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے کہ کیسی ہے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کیسا ہے، کیسی ہے وہاں کی دیواریں، وہاں کے پلر، وہاں کے در و دیوار، وہاں کے جا کے آنے والوں میں سے بعض کو بٹھا دیا۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو حضور نے توجہ ہی نہیں دی تھی کہ دیوار کیسے ہیں، پلر کیسے ہیں، وہاں گئے، نماز پڑھائے اور نکل گئے، کون غور سے دیکھا تھا؟ لیکن اب یہ پوچھ رہے ہیں تو رب العالمین حضور کے بالکل سامنے کر دیا بیت المقدس کے پورے حالات کو، بیت المقدس کی پوری کیفیت کو اللہ رب العزت نے سامنے کر دیا۔ حضور گن کر بتلاتے کہ اتنے پلر ہے، چھت ایسا ہے، دیواریں ایسی ہے، اس کے اطراف کا ماحول ایسا ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں بہت سارے واقعات آئے، بہرحال اس واقعے کی وجہ سے ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ تو بہت ظالم لوگ تھے، دل بڑے سخت ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے صحن میں موجود ہے، میں معجزات بتا رہا ہوں، صحن میں موجود ہے۔ آ کر کے یہ ظالم پوچھنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے
کہ یہ جو آسمان پہ چاند نظر آ رہا ہے آپ اسے 2 ٹکڑے کر دیں. یہ وہ معجزات بتا رہا ہوں جو کوئی ضعیف حدیث نہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، صحیح احادیث میں ہے. معراج کا واقعہ بھی ہے، یہ شق قمر کا واقعہ بھی ہے. اتنی سینکڑوں حدیثیں اس کے اوپر موجود ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھے، چاند کی طرف. آج آپ جو بھی کہہ لیں کہ چاند زمین سے اتنے مرتبہ بڑا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا. حضور اس کی طرف بس اشارہ کرتے ہیں تو ایک ٹکڑا آسمان پہ ہی ہوتا ہے، دوسرا ٹکڑا پورا نیچے آ کر کے پھر جا کر کے جوائن ہوتا ہے. یہ اس وقت کے تمام لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے بھی ہو گیا ہے، چاند پھٹ چکا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ ایک پہلوان آتا ہے، رکانہ اس کا نام ہے. پہلوان آ کر کے کہتا ہے کہ اے محمد تمہیں بہت شوق ہے نا سب کو ایمان والا بنانے کا، مجھے بھی بناؤ. میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، مجھے اب سب سے زیادہ بھروسہ میری اپنی پہلوانی پہ ہے، میری اپنی طاقت پہ ہے. اگر تم میری طاقت کو زیر کر دو، مجھے اگر پچھاڑ دو تو میں تم کو نبی سمجھوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مقابلے کے لیے. سامنے آتا ہے تو لمحے بھر میں چشم زدن میں حضور اسے چت کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، مجھے نہیں سمجھ میں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ٹھہرے اور دوسری مرتبہ پھر اسے چت کر دیتے ہیں. وہ پھر نہیں سمجھ میں آتا ہے، کہتا ہے پھر ایک مرتبہ کیجئے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آخر کیا ہو رہا ہے. تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے زیر کر دیتے ہیں، اس کی پیر زمین پہ لگا دیتے ہیں. تب وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ محمد مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہارے پاس کوئی جادو ہے، تم جادو کے ذریعے مجھے زیر کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دکھاتے، یہ لوگ اسے جادو کہتے تھے، ہدایت نہیں ملتی. بہرحال عزیزان گرامی، معراج شریف کا واقعہ بہت عظیم الشان واقعہ ہے. میں اسے تفصیل سے بیان کروں تو وقت ختم ہوگا، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بہت نمایاں کرنے والا واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے تعلق بتانے والا واقعہ ہے. یہ واقعہ قیامت تک انسانیت کو بلکہ مسلمانوں کو بتلاتا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تمہارے اوپر ظلم ہو، ستم ہو شدت سے، اور تم دنیا کے کئی آفرز کو ٹھکرانے کے قابل ہو جاؤ، تم اپنے دین پر اپنے رب کی محبت پر کمپرومائز نہ کرو، یہاں تک کہ تمہاری مصیبتیں بڑھتی جائیں بڑھتی جائیں بڑھتی جائیں، تمہیں مارا جائے پیٹا جائے، تمہارے گھر لوٹ لیے جائیں، تمہارے اصحاب کو، تمہارے ماننے والوں کو، تمہارے آزو بازو والوں کو تکلیف دی جائے، اور تمہارے جو مدد کرنے والے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی اگر تم اپنے رب سے نہ ٹوٹو گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ رب بتلائے گا کہ تمہارا اور رب کا تعلق کیا ہے. دنیا تمام دیکھے گی کہ تمہارے اور رب کا تعلق کس طریقے سے ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنے قریب بلاتے ہیں، وہاں بلاتے ہیں جہاں کوئی انسان کا دخل نہیں ہے. لامکاں پر بلایا، گفتگو فرمائی، دیدار سے مشرف فرمایا اور پھر واپس بھیجا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل آنے والے آزمائشوں کے بعد والے معاملات تھے. عزیزان گرامی، پھر حج کا موقع آتا ہے. ہر حج کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے جا کر کے پہنچاتے. پھر حج کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تمام قبیلوں کے پاس گئے، سب سے ریجیکشن ہوا. آخر میں ایک قبیلہ تھا جو مختصر تھا، تقریباً 6 سے 7 آدمیوں پر مشتمل تھا. مدینے سے، یثرب سے آئے ہوئے لوگ تھے، خزرج قبیلے کے لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کر کے ان کو اپنی بات بتلائی. تو یہ لوگ ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے. بات دراصل یہ تھی کہ مدینے میں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ان کے درمیان بھی آپس میں اختلافات تھے، یہ مشرک تھے، لیکن ان کے اطراف یہودی قبیلے تھے بڑے بڑے. یہودی قبیلے ہمیشہ ان کو یہ بول کر ڈراتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، وہ آخری نبی ہمارے ہوں گے، ہم ان سے مل کر تمہارا وہ حال کریں گے جیسے عاد و ثمود کا پہلے ہوا ہے. ہمیشہ ڈراتے. یہ سن لیے اور کہے کہ ارے یہ تو بات جو بتائی جا رہی ہے، یہودی ہم کو جن سے ڈراتے تھے وہ آج ہم کو مل گئے.
کہا کہ اس کے اندر ہماری عافیت ہے کہ ان کو بات پہنچے اس سے پہلے ہم ان پہ ایمان لائیں۔ یہ 6 کے 6 آدمی فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مطمئن ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے اپنے گھر کو چلے گئے اور بات مان لی، دل میں بیٹھ گئی بات کہ آخری نبی آ گئے۔ اس کے بعد کہ جب دوسرا موقع پر وہ آئے تو اپنے ساتھ 12 لوگوں کو لے کر آئے، اور وہ چنندہ لوگ تھے 12، ان کے ساتھ آئے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پہلی مرتبہ بیعت ہو رہی ہے باہر کے لوگوں سے، خارجی لوگوں سے، اور حضور نے جو ان سے بیعت کی فرمایا اس کو بیعت النساء کہتے ہیں، عورتوں کی بیعت۔ عورتوں کی بیعت سے مراد کیا ہے؟ جس کے اوپر جنگ کرنے، لڑائی کی کوئی بیعت نہیں ہوگی، صرف کیا؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین بفاحشۃ، یعنی تم اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اس طریقے کے چیزوں پہ بیعت ہے۔ جہاد پہ بیعت نہیں ہے کیونکہ ابھی جہاد کا موقع نہیں تھا۔ عورتوں کی بیعت کہتے ہیں اسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی بیعت عورتوں سے لی، یہ بیعت لیے اور چلے گئے۔ یہ 12 آدمیوں سے جب بیعت لیے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معلم بنا کر کے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ یہ مدینے کے اندر حضور کے سب سے پہلے معلم، سب سے پہلے مقری المدینہ انہیں کہتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی۔ یہ گئے، ان کے پاس کیا تھا؟ قرآن مجید۔ یہ جاتے جاتے جتنے اپنے ساتھ 12 لوگ تھے ان تمام کو قرآن سکھا دیے۔ اب مدینے میں اترے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اسعد بن زرارہ ان کے گھر میں رہے۔ اسعد بن زرارہ کہتے ہیں دیکھو بھئی مدینے کے حالات آپس میں بڑے اختلافات ہیں، تم میرے ہیں معلوم ہوا تو لوگ میرے مخالف ہوں گے، تم اپنے طور پر دین کا کام کرو۔ اب ایک ایک آدمی کو پکڑتے جاتے، یہ لوگ قرآن سناتے، وہ آدمی مطمئن ہوتا مسلمان ہوگا۔ اس بات کی اطلاع مدینے میں گشت کرنے لگے کہ بھائی کوئی آدمی، کوئی 2 لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ اپنے بات لوگوں کو منواتے ہیں، لوگ اپنے پرانے دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو بہت بڑے قابل سردار تھے وہاں پر، ایک کا نام تھا اسید بن حضیر، بہت بڑے سردار، ان کی پوری قوم انتھی تقلید کرتی تھی ان کی، بہت بڑے سردار تھے۔ اور ایک تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، یہ 2 بڑے دوست بھی تھے اور ایک قبیلے کے سردار تھے۔ ان لوگوں کو پتا چلا، کہاں کہ دیکھتے دیکھتے اپنے لوگ اپنے دین سے ہٹ جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ پتا چلا کہ اسعد بن زرارہ کے گھر کے اندر ایک شخص آئے ہوئے ہیں، ان کے اپنے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی کیفیت دیں گے۔ کہا کہ تم پہلے جاؤ، پہلے تم جاؤ۔ سعد بن معاذ کو بھیجا گیا۔ سعد بن معاذ گئے اور جا کر کے لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کون ہے وہ جو ہمارے دین سے بے دین کر رہا ہے، گردن اس کی اڑا دوں گا۔ بڑی زور زور سے آواز سے بات کرنے لگے تو وہ جو مصعب بن عمیر تھے وہ باغ کے اندر بیٹھے ہوئے کسی کنویں سے پانی لے رہے تھے، جیسے وہ دور سے آوازیں دینے لگے تو یہاں پر ان کے ساتھی جو تھے، کون تھے؟ اسعد بن زرارہ نے کہا کہ دیکھو یہ 2 لوگ اب جو آئیں گے، اگر تم ان کو منا لو تو سمجھو کہ آدھا مدینہ تمہاری بات مان لیا۔ یہ فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک مجھے تو کچھ نہیں آتا، مالک میں تو کمزور ہوں، اس کا دل بھی تیرے ہاتھ میں ہے، میری زبان سے جو نکلوانا وہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے دعا کی، جیسے وہ قریب آ کر کے کہتے ہیں یہ کون ہے وہ، تو وہ یہ اٹھ کر ٹھہر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، میں ہوں وہ۔ تو میں کہ کیا کہتے ہیں؟ تلوار نکالیے۔ کہا کہ آپ تلوار ایسے ہی نکالے رکھیں، میری جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سن لے، اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کی مرضی، آپ جو چاہے سزا دیں۔ وہ اپنی تلوار نکال کر کے زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور تلوار پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ابھی تلوار نکال کر تلوار پکڑے بیٹھے ہی ہیں، یہ قرآن پاک کی آیتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن سنانا جو شروع کیا تو قرآن مجید، وہ عرب دان، عربی دان، قرآن سنتے 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 ان کی کیفیت بدل جاتی ہے اور پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ تم کو غسل کرنا ہوگا، تم کو کلمہ پڑھنا ہوگا، پھر یہ قرآن پڑھنے دیں گے۔ پوچھا کہ غسل کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ غسل کیے، آئے اور کلمہ پڑھا اور پھر قرآن پڑھنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔
اور فرمایا کہ اب میں تو آ گیا لیکن مجھے جس نے بھیجا تھا وہ وہاں پر ہے. کون ہے وہ؟ اسید بن حضیر. وہ انتظار میں ہے. تم کسی صورت اس کو مسلمان بنا لو تو دیکھو بہت بڑا مزہ آئے گا. کہا کہ آپ جائیے. یہ واپس ہونے لگے. اسید بن حضیر نے کہا جیسے واپس آئے کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ نہیں تم جا کر کے ملو. کہا کہ نہیں تم جاتے وقت تمہارا جو چہرہ تھا آتے وقت بدلا ہوا نظر آتا ہے, میں نہیں جاتا. کہا کہ تم جا کے ایک بار مل کے تو آ جاؤ. اسید بن حضیر آتے ہیں. وہ آ کر کے مصعب بن عمیر کے پاس بیٹھتے ہیں. کیا ہے مصعب بن عمیر کے پاس؟ دولت ہے, پیسہ ہے, فوج ہے, بہترین کھانے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. صرف غریب ہے. غریب اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں, سادے سیدھے کپڑے ہیں, اور پھر سناتے ہیں تو قرآن سناتے ہیں. بیٹھ کر کے جب اسید بن حضر آئے تو ان کو بھی قرآن سنایا. وہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ جب اپنی قوم میں گئے تو اپنے ایمان کو چھپایا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ لوگوں سنو, تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں. تم میری بات مانیں گے؟ کہا کہ ہاں مانوں گا. تم مجھے اپنا سردار مانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں مانتے ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آج کے بعد تم میں سے نہ کوئی مرد, نہ کوئی عورت, نہ کوئی بچہ, نہ کوئی بوڑھا, میں کسی سے بات نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک کہ تم یہ دین قبول نہ کر دو. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہی دن میں پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے. مدینے کے ہر گھر میں اسلام پہنچ گیا. مدینے کے گھر گھر میں اسلام کے چرچے, ہر ایک میں شوق. اب مصعب بن عمیر کے پاس ایک تانتا بن گیا. ہر آتا ہے دین سیکھنے کے لیے, حضور کا تعارف سیکھنے کے لیے. حضور کا چہرہ تو کسی کے پاس نہیں, غائبانہ عشاق بنتے سن لوگ. عشق رسول میں ڈوب گئے حضور کی تعلیمات سننے کے لیے. یہ کام مدینہ طیبہ میں چل رہا. عزیزان گرامی, مصعب بن عمیر کون ہے؟ ان کا تھوڑا تعارف آپ کو کرا دوں. جس کو حضور نے مقری المدینہ بنا کر کے بھیجا تھا. یہ اصل مکے کے باشندے ہیں. بہت رئیس گھرانے کے آدمی, بہت تاجر, بہت پیسے والے گھرانے کے آدمی, جن کے پاس بہت کچھ دولت, بڑے عیش و عشرت میں رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی, حضور سے عشق ہو گیا, ایمان لا لیے. گھر میں جا کر کے اطلاع دی کہ میں محمد کا غلام ہو گیا. تو گھر والوں نے کہا کہ اچھا تمہیں اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی. کہا کہ جو قیمت ہو چکا دوں گا. کہا کہ جتنی مال و دولت تمہاری تھی سب چھوڑنا پڑے گا, تمہیں اپنے آن کے کپڑے بھی اتارنا پڑے گا. حضرت مصعب بن عمیر سب کچھ لٹا کر کے, پوری دولت چھوڑ کر کے آئے. اور عالم یہ ہوا کہ مدینے میں اللہ نے ان کے ہاتھ پر سینکڑوں لوگوں کو مسلمان بنایا. جنگ احد کے اندر جب حضرت حمزہ کے ساتھ یہ بھی شہید ہوئے, عالم یہ تھا گھر سے نکلتے تھے تو اس وقت لکھپتی کروڑ پتی تھے, عیش و عشرت کی زندگی تھی. حضور کے دین کو سینے سے لگایا تو جسم کے کپڑے چھین لیے گئے, پوری عیش و عشرت چھین لی گئی. لیکن جب انتقال ہوتا ہے, شہید ہوتے ہیں, تو سب کو کفن دیا جا رہا ہے. مصعب بن عمیر کو کفن دینے کے لیے لایا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا لاشا رکھا ہوا ہے. کفن دینے کے لیے چادر دیکھے تو چادر لپیٹ رہے ہیں. سر سے چادر لپیٹتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں, پاؤں میں ساتھ چادر لپیٹتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ مصعب بن عمیر ہے جس کی جوانی کیسی گزری ہے, کیسے عیش عشرت میں, کیسے کپڑے یہ پہنتا تھا, کیسے بستر پہ سوتا تھا, کیسے غذائیں کھاتا تھا. اللہ تیرے دین کے خاطر مصعب یہ سب چھوڑ کر کے آیا تھا, اور آج کفن کے لیے مصعب کو پورا کفن تک میسر نہیں, چادر تک میسر نہیں. فرمایا کہ آپ ان کے چہرے کو ڈھانک دینا اور پاؤں کے پاس گھاس رکھ کر کے اس جرگین کو لپیٹ دینا, ان کا جنازہ پڑھ کر کے دفن کر دینا. اللہ اکبر. آج جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ ٹھہر کر زیارت کرتے ہیں تو حضرت امیر حمزہ کے بغل میں بازو میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما رہے ہیں. آپ کی سلام وہ بھی لیتے ہیں. جب امیر حمزہ کو سلام آپ کریں تو ان کو بھی سلام کرتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. بہرحال عزیزان گرامی, آئندہ سال آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب مدینے سے 8 آدمی 12 آدمی نہیں 73 آدمی 73 آدمی مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کو حج کرنے کے لیے آئے. تمام اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے. مدینے سے بہت سارے لوگ
مکہ آتے تھے جس میں مشرکین تھے جو آتے تھے، یہ اپنے آپ کو چھپائے، اپنے ایمان کو چھپائے اور قافلے میں سوار ہو کر کے آ گئے۔ معاہدہ یہ طے پایا تھا گزشتہ سال کہ یہاں پر اب جو ہماری ملاقات ہو رہی ہے، فون میں کوئی چیز تو ہوتی نہیں تھی، یہاں جو ملاقات ہو رہی ہے آئندہ سال پھر ہماری ملاقات یہاں ہوگی۔ معاہدے کے تحت یہ 73 آدمی میں سے تقریباً 71 لوگ مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں صرف۔ یہ 73 آدمی حج تکمیل کیے اور پھر اپنے خیمے میں جا کر سو گئے۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ مقررہ رات جو حج کے بعد کی پہلی رات ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، اطلاع کسی کو نہیں دینا ہے۔ خیمے میں جب سب کو گہری نیند لگ گئی تو یہ اپنے اپنے بستر چھوڑ کر نکل گئے اور وہاں پر پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کا وعدہ کر رہے تھے۔ یہ تقریباً جملہ 73 لوگ، 71 مرد اور 2 عورتیں پہنچ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے چچا جان حضرت عباس کے ساتھ تشریف لائے، جبکہ حضرت عباس ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن محبت تھی، خاندانی محبت تھی، قبیلے والی محبت تھی۔ حضرت عباس ساتھ آئے، چونکہ حضرت عباس سے یہ بات حضور نے کہہ دیا تھا کہ مجھے امید ہے کہ مدینے سے وہاں کشادگی ہوگی اور وہاں کے لوگ میرے پاس آئیں گے۔ اب یہ 73 لوگ جب آئے تو انہوں نے صبح نے وعدہ کیا کہ اب اس سے پہلے کی جو بیعت تھی وہ ہماری، وہ صرف اور صرف چند باتوں پہ تھی، اب ہم پورے دل کے ساتھ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بات ہوئی بڑی اہم بات ہوئی، یاد رکھیں۔ سب سے پہلے حضرت عباس ٹھہرے اور فرمانے لگے کہ لوگوں تم جانتے ہو کہ یہ محمد کون ہے، یہ ہمارے پورے خاندان کے لاڈلے اور پیارے، ہم ان کے لیے 3 سال تک سوشل بائیکاٹ برداشت کریں۔ یقیناً ہمارے پاس بہت سارے لوگ ان کی بات نہ مانے ہوں گے، لیکن ان کے اوپر آنچ آنے ہم نہیں دیتے۔ ہم اپنا پورا خاندان ان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے خاندان کے سب سے زیادہ نور نظر ہے، آپ سوچ سمجھ کر انہیں لے جانا چاہتے ہو تو سوچ سمجھ کر لے جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے پاس جا رہے ہیں تو یہاں پر کوئی ان کو خطرہ ہے، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ آپ لے جا رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر وعدے کر کر لے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو مدینے والوں، مجھ سے صرف اتنا وعدہ کرو کہ تم جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو ویسے اگر میری حفاظت کر سکتے ہو تو مجھے ساتھ لے چلو۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آگے بڑھ کر وعدہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خاندانی جنگجو ہیں، ہم اپنا تن من دھن مال دولت سب آپ پر قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہم پر بھروسہ کریں اور ہم آپ کے لیے ابھی اگر آپ حکم دیں تو مینا والوں پر ابھی ہم حملہ کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھتے ہیں، تمام نئے لوگ ہیں، ایک شخص اٹھتے ہیں، وہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہم تو آپ پر بیعت کریں گے، آپ کو لے کر چلے جائیں گے، لیکن کل یہ دن آئے گا کہ یہ لوگ بھی ایمان ڈالیں گے، تو کیا آپ ہم کو چھوڑ کر ان کے پاس واپس آ جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، آج کے بعد سے تمہارا خون میرا خون ہے، آج کے بعد سے تمہارے حقوق میرے حقوق ہے، تمہاری زندگی میری زندگی ہے، تمہارا خیر میرا خیر ہے، جو تمہارا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، میں کبھی واپس لوٹ کر آنے والا نہیں۔ اس طریقے سے جذباتی کیفیتوں کے درمیان معاہدے ہوئے اور پھر بیعت ہوئی اور یہ سب سے بات طے ہو گئی اور یہ سب صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ شیطان کو یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ بہت تکلیف شیطان کو ہوتی ہے، وہ ایک انسانی شکل میں مینا کی ایک پہاڑی پر ٹھہر کر چیخنے لگتا ہے کہ اے لوگوں سنو، اٹھو، یہاں سے تمہارے بارے میں تمہاری خیر نہیں، لوگ آ کر کے ان کو لے جا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ابلیس ہے، ابلیس ہے جو آوازیں دے رہا ہے۔ بہرحال یہ لوگ تیزی سے نکل گئے اور جا کر اپنے خیمے میں سو گئے۔ یہ آواز ابلیس کی سن کر کے قریش کے لوگ جمع ہوئے اور ڈھونڈنے لگے کہ کون ہے جس کے ساتھ محمد نے بیعت کی ہے، کون ہے جو محمد کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخرکار اس خیمے کا پتہ لگتا ہے، اس خیمے میں آ کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم میں کون گئے تھے جو رات میں محمد سے بیعت کی۔ یہ 70-73 لوگ خاموش سو رہے ہیں۔ جو لوگ رات تمام سو گئے تھے وہ اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے کہ نہیں بھائی، یہاں سے تو کوئی نہیں گیا تھا۔ وہ تو اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی گیا تھا۔ قسم کھا کے کہنے لگے کہ کوئی نہیں گیا۔
کہ نہیں ہمیں اطلاع ملی ہے. کہا کہ ہم تو سو رہے ہیں, یہاں سے تو کوئی نہیں گیا. بہرحال وہ لوگ ویسے ہی چلے گئے. یہ مدینے کے لیے نکلے. آدھا رستہ گزرنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ نہیں وہی کیمپ کے اور وہی خیمے کے لوگ حضور سے ملاقات کیے تھے. تو پھر دوڑے, ان میں سے ایک دو کو پکڑے اور خوب سزائیں دی, بعد میں چھوڑ دیا گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معاملہ حضرت عباس اور حضور کے درمیان تھا, ابھی سب کو معلوم نہیں ہوا تھا. اب مکے کے اندر جو تکلیفیں تھیں, ایک صحابی آ کر کے حضور سے کہتے تو حضور ان سے کہتے تھے کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے, اب تم مدینے کی طرف جاؤ, مدینے میں تمہارا پورا انتظام ہے. حضور نے پہلے ہی مدینے والوں کو بتلا دیا تھا کہ میرے پاس سے جو لوگ آئیں گے ان کی تمہیں قدر کرنا, ان کے حقوق ادا کرنا ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی, اب یہاں سے ایک ایک کر کے ایک ایک جوڑا, ایک ایک آدمی رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر نکل رہے. سب سے پہلے شخص جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت ابو سلمہ بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو لے کر کے, ایک اپنے گود کے بچے کو لے کر کے سواری پر سوار ہو کر نکلنے لگے. جب مکے کی وادیوں کو بھی چھوڑنے والے ہیں, ادھر ابو سلمہ کے خاندان والے بھی آ گئے, ادھر ام سلمہ کے خاندان والے بھی آ گئے, اور جس پر ماں سوار تھی, جس اونٹ کے اوپر بچے کو لیے ہوئے, وہ اونٹ کی مہار حضرت ابو سلمہ کے ہاتھ میں تھی. ان سے لگام چھین لیا اور کہنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو, تم نہیں جا سکتے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, یہ تکلیفوں سے تو نجات مل رہی تھی, روزانہ کے مار سے, تانوں سے, لیکن آپ سوچیں کہ کتنی آزمائش تھی. اب آپ آزمائش سے غور کریں. اب ابو سلمہ کو جانا ہے ہجرت کر کر, کس کے لیے جا رہے ہیں؟ دین کے لیے. یہاں سجدے کرنا مشکل ہو گیا, اللہ کو پکارنا مشکل ہو گیا, اللہ کے دین کا کام مشکل ہو گیا, اللہ رب العزت کے دین پہ رہنا مشکل ہو گیا. لہذا چھوڑ کر کے کھل کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کھل کر اللہ کو پکارنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب بیوی اور بچہ ہے, آ کر کے دونوں کے قبیلے والے روکتے ہیں. ابو سلمہ اپنے خاندان والوں کو کہتے ہیں کہ نہیں, میں تو رکنے والا نہیں ہوں. ادھر ام سلمہ کے گھرانے والے, خاندان والے کہتے ہیں تم اگر جانا ہے تو جاؤ, لیکن ہماری بچی کو تم نہیں لے جا سکتے. اللہ کو یہ ام سلمہ تڑپ رہی ہے, میرے شوہر کے ساتھ جانے دو. ان کو نہیں جانے دیا گیا, اونٹ سے لے لیا گیا. اب جب ماں اور بچے کو لے جا رہے ہیں ان کے گھر والے, ننیال والے, تو ایسے وقت میں ابو سلمہ کے گھر والوں نے کہا کہ تم جب ماں کو لے جا رہے ہیں تو بچہ تو ہمارا ہے, لہذا بچے کو والد کے گھر والے لے لیے. اللہ اکبر. کیا آزمائش ہے. باپ گئے مدینے کی طرف, ماں کو ان کے میکال والے لے جاتے ہیں, شیر خان بچے کو یہ لوگ لے جاتے ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے ہجرت تو سب نے کیا ہے, لیکن ہجرت کے راستے میں جو سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی وہ مجھے اور میرے خاندان کو. ابو سلمہ اللہ کی طرف نکل گئے, ان کا دل بھی بے چین و بے قرار ہے, اپنی بیوی اور بچے کو دو الگ الگ مقامات پہ چھوڑے ہوئے ہیں. ام سلمہ فرماتی ہے کہ مجھے اپنے خاندان والے گھر میں لا کر کے بند کر دیے. صبح ہوتی تو روزانہ صبح سورج جیسے ہی نکلتا جا کر کے بطحا کے پہاڑیوں پہ بیٹھ جاتی اور آنسو بہا بہا کر کبھی مدینے کی جانب دیکھتی, کبھی بچے کے میکان, بچے کے گھر والوں کی طرف دیکھتی. رات پوری, دن پورا گزر جاتا, سورج ڈوبنے والا ہوتا تو گھر کے اندر آتی. نہ کھانا دکھتا, نہ پانی دکھتا. 1 سال تک میرا یہی حال گزرا. جب لوگوں نے دیکھا تو ایک دوسرے پہ ترس کھائے, اور اس کے بعد مجھے 1 سال کے بعد اجازت ملی کہ اپنے بچے کے ساتھ مدینہ جائیں. فرماتی ہے بڑا دلچسپ واقعہ ہے. فرماتی ہے کہ اس کے بعد میں اپنے بچے کو لیے اونٹ پر سوار ہو کر کے اکیلے نکل گئی, کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا. چند میل کے فاصلے پر جانے کے بعد ایک نیک دل شخص ملا جس کا نام عثمان ابن طلحہ تھا. پوچھا کہ اکیلی خاتون معصوم بچے کو لے کر کے کہاں جا رہی ہے؟ کہا مدینہ جا رہی ہوں, میرا شوہر وہاں پر ہے, راستہ لے جانے والا کوئی نہیں. فرماتی ہے ام سلمہ وہ شخص میرے اونٹ کا مہار پکڑتا ہے اور مجھے یہاں سے مکے سے مدینہ پہنچاتا ہے, اور پورے راستے میں نے اتنا شریف آدمی نہیں دیکھا. 10 دن کا سفر تھا.
جہاں کہیں اترنا ہوتا میری اونٹ کو بٹھا دیتا اور دور چلا جاتا اور کہتا کہ اب آپ اتر جائیے، اور جب مجھے بیٹھ کر سوار ہو کر چلنا ہوتا تو پھر میری اونٹ کو بٹھاتا، جب میں سوار ہو کر کے صحیح ہو جاتی تب آ کر کے اونٹ کو لے جاتا۔ پورے 10 دن کے سفر میں اس نے آنکھ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا، میری طرف کوئی بری نگاہ اس نے نہیں کی۔ جبکہ وہ عثمان بن طلحہ کون ہے جانتے ہیں؟ وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ عثمان بن طلحہ وہ شخصیت ہے جن کے پاس کعبے کی کنجی ہے، جو فتح مکہ کے وقت ایمان لائے ہیں، لیکن ایمان سے پہلے ان کی شرافت کا یہ عالم تھا، وہ لے جا کر کے قباء میں ان کے شوہر سے ملا دیے، اور ملانے کے بعد وہ واپس مکہ آئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں ان کے جیسا شریف انسان کرنے کی۔ عزیزان گرامی، یہ ہوتا تھا ہجرت کو جا رہے ہیں تو بیوی چھوٹ جاتی ہے، چھوٹ جانے دے، بچے چھوٹ جاتے ہیں، چھوٹ جانے دے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، یہ بہت بڑے تاجر تھے، تجارت انہوں نے کی تھی، یہ چاہتے تھے کہ مکے سے مدینہ طیبہ جاؤں۔ جب یہ نکل کر جا رہے تھے کفار قریش روک لیے اور کہنے لگے کہ صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں جا سکو گے۔ میں کیوں نہیں؟ میں کہ یہاں آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تجارت کر کے سب کچھ کمایا ہے، گھر ہے، دار ہے، کاروبار ہے، دولت ہے، اگر جانا ہو تو مکے کی چیزیں مکے میں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ پر میں کیا مانگتے ہو؟ جو ہونا ہے لے لو۔ اپنی پوری دولت، کاروبار، گھر سب کچھ دے دیا اور تنہا نکل کر مدینہ آئے۔ حضور دور سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ملے بھی نہیں، حضور دیکھ کر کہتے ہیں کہ صہیب کیا بہترین تجارت کر کے آئے ہو، کیا بہترین سودا کر کے آئے ہو، اللہ اس کے رسول کے نام پر سب کچھ قربان کر کے آئے ہو، خدا کو رسول کی سنگت کے لیے اپنا سب کچھ دے دیے ہو، کتنا بہترین سودا تمہارا تھا صہیب۔ عزیزان گرامی، یہ ہجرت کرنے والوں کے معاملات، ہجرت کرنے والوں کو تو ہجرت ایسے ہی نہیں تھی۔ کیوں ہجرت کرنے والوں کی اتنی تعریف کی گئی؟ اللہ رب العزت اتنا کیوں چاہے ان کو؟ جانا تھا تو اپنا وطن چھوڑنا تھا، اپنا خاندان چھوڑنا تھا، اپنی تمام بنی بنائی پراپرٹیز چھوڑنا تھا، اپنی تجارت چھوڑنی تھی، موقع ہو تو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنا تھا، سب کچھ چھوڑنا ہے، رات کے اندھیرے میں نکلنا ہے، چھپ چھپا کر نکلنا ہے، بچ بچا کر نکلنا ہے۔ یہ ہجرت تھی، اور دین کی راہ میں قربانیاں ایسی دی گئی ہیں۔ نرم بستروں پر سو کر کے دین نہیں آیا، ایک ایک کر کے گئے، ایک ایک کر کے گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر ایک کی ہجرت کا عجیب واقعہ ہے۔ ان میں ایک عجیب و غریب نرالی ہجرت کا واقعہ حضرت عمر کا بھی ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنا ہے، فطری طور پر بہت بہادر، بڑے پہلوان، چھپ کے جانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنا گھر چھوڑ کے بھی جانا نہیں ہوتا، لیکن جانا ہے دین کے لیے۔ حضور نے اشارہ کر دیا کہ جانا ہے، اپنے گھر سے تیار ہو کر کے نکلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تلوار ہاتھ میں لے لیا اور دوسرے ہاتھ میں اپنے تیر کا کمان رکھ لیے، اور یہاں پر پٹا باندھ کر کے جو چھوٹی سی جمبیا جو ہوتا ہے وہ اٹکا لیتے ہیں، اور پورا سینہ تان کے کعبے میں حرم میں آتے ہیں، اور آ کر کے اللہ کے گھر کے 7 چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور پھر مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے ہیں، اور خوب گڑگڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جو کچھ مانگنا ہے مانگتے ہیں۔ وہاں ٹھہر کر پلٹ کر جتنے کفار و مشرکین ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ظالموں، اللہ تمہیں برباد کرے، اللہ کی زمین کو چھوڑنے لگاتے ہیں آج۔ اور سنو، کتنوں کو ڈرا رہے تھے مدینہ جانے کے لیے، اب میں مدینہ جا رہا ہوں، تم میں سے کسی کو اپنی ماں کو رلانا ہے تو آ جائے، کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو آئے، اپنے بچوں کے یتیم کرنا ہے تو آئے۔ عمر جا رہا ہے اللہ کے رسول کے پاس، آئے میرے پیچھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، کسی ایک کی بھی ہمت نہیں ہوئی عمر کے پیچھے جانے کی، کسی ایک بڑے سے بڑے آدمی کو ہمت نہیں ہوئی کہ عمر کے پیچھے جانے کی۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے اپنا سفر مکمل کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت کے جو کیفیات ہے، جو معاملات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کوئی معمولی بات نہیں۔ اس لیے فرمایا ہجرت ہے کیا چیز؟ یہ اصل میں ہجرت کہتے ہیں حجر یہجر، چھوڑنا۔
کسی چیز کو چھوڑنا کسی چیز کی خاطر عام طور پر. اور اگر ہجرت جو معنی ہے وہ یہ کہ اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنے اس مقام کو چھوڑنا جہاں پر عبادتیں اور دین پر رہنا مشکل ہو جائے. جہاں کہیں دین پر رہنا مشکل ہو جائے وہاں پر پریارٹیز دیکھیے. نہیں یہاں میرے انسان کو مسلمان کو کیا چاہیے, نہیں وہاں میری پراپرٹی ہے اس لیے میں رہ رہا ہوں, وہاں میرے کاروبار ہے اس لیے میں رہ رہا ہوں, نہیں. فرمایا یہاں میرا دین ہے, یہاں میرے دین پر رہنا میرے لیے آسان ہے, اس وجہ سے اس زمین کا انتخاب کر رہا ہوں. زمینوں کا انتخاب پراپرٹیز کے لحاظ سے نہیں ہوتا مسلمان کے پاس. زمینوں کا انتخاب کسی ملک کا انتخاب اس کے اپنے کاروبار کے لحاظ سے نہیں ہوتا. اِنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, اللہ کی زمین وسیع ہے. جس زمین پر تمہیں کھل کر اپنے دین پر رہنے کی اجازت نہ ہو اس زمین پر کوشش کرو, اور اگر نہ ہو تو دنیا کی ہر چیز کو چھوڑنا اور ٹھکرانا اور اس زمین کا انتخاب کرنا, یا جنگلات کا انتخاب کرنا, یا ریگزاروں کا انتخاب کرنا, یا پہاڑوں کا انتخاب کرنا جہاں کھل کر خدا کی عبادت کر سکتے ہو, روکھی سوکھی کھا کر کے, بھوکے پیاسے رہ کر کے, پیٹ پہ پتھر باندھ کر صحیح خدا کی عبادت ہو سکتی ہے تو اس مقام پر جانا چاہیے. یہ صحابہ جو جا رہے تھے مدینے کے اندر نرم مخمل کے بستر نہیں بچھے ہوئے تھے, یہ وہاں جا رہے تھے تو اپنا گھر چھوڑ کر کے غیروں کے پاس رہنے جا رہے تھے. جو آج تک اپر ہینڈ تھے, دینے والے تھے, لینے والے بننے جا رہے تھے, وہاں جا کر کے دوسروں کے رحم و کرم پر رہنے جا رہے تھے. عزیزان گرامی ایک ایک کر کے نکلنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو ایک نہیں, یہ تو میں 2-3 واقعات آپ کے سامنے ذکر کیا, اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں جو جن کو تکالیف دی گئی. یہاں تک کہ وہاں پر تقریباً سب لوگ نکل گئے تھے, صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یا پھر بعض وہ لوگ جن کو ان لوگوں نے پہلے سے قید کر کے رکھا تھا کہ ہجرت نہ کریں, یا کسی کی غلامی میں تھے, ایمان کے اعلان تو کر دیے تھے لیکن جا نہیں سکتے تھے. ایسے چند مجبور لوگ یہاں رہ گئے تھے, باقی سب ہجرت کر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت کو دیکھ کر اب کفار کے اندر بڑا غصہ اور بہت شدت کے ساتھ غضب ان کے اوپر ٹھاٹے مارتا, یہاں تک کہ انہوں نے اب اعلان کیا کہ اب بہت بڑی میٹنگ اور بہت بڑی کانفرنس انہوں نے بلایا, اور اس کے اندر طے کیا کہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اب ہم صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون, ان کو قتل کر دیا جائے, انہیں نہ رکھا جائے. اس کے لیے بڑی پلاننگ ہوئی, اور جتنے جوان تھے مکے میں سب کو برگلایا گیا. دارالندوہ ایک مقام ہے جو مکے میں تھا, اس مقام پر میٹنگ بلائی گئی. پہلے اصل میں بڑے بڑے لوگ بلا کر کے مشورے کیے, بہت سارے مشورے آئے. کسی نے کہا کہ انہیں قید کر دو, کسی نے کہا شہر بدر کر دو, کسی نے کچھ کہا. لیکن اس کے اندر ایک بوڑھا بہت اجنبی تھا, وہ اندر آ کر کہا کہ اگر تم قید کرو گے تو پھر ان کے لوگ جو مدینہ چلے گئے پورے مدینے والے تم پر حملہ کریں گے, چھوڑنا پڑے گا. اگر تم ان کو شہر بدر کر دو تو یہ تو چاہ ہی رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے پھر وہ اتنے لوگوں کو تیار کریں گے کہ پھر تمہارے اوپر آ جائیں گے, کوئی راستہ ممکن نہیں. وہ بوڑھے نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک ہی راستہ ہے کہ انہیں قتل کر دے. بعد میں پتا چلا وہ بوڑھا کوئی اور نہیں تھا, ابلیس تھا. وہ ایک بوڑھے کی شکل میں آ کر کے حضور کے قتل کا مشورہ دیا. سبوں نے مانا. 200 اونٹ رکھے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے اوپر. 200 اونٹ, مکے کے بڑے بڑے باشندوں کے لیے 200 اونٹ بہت بڑی بات تھی. اپنے تلواریں نکالے ہوئے اب پلاننگ بنا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ دوپہر کا وقت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑی دھوپ ہے, اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان تشریف لے جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ حضور کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے, محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. محبت اور عشق کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کی محبت میں ڈوب جاتا ہے تو اس کی سوچ اس کی سوچ بن جاتی ہے, اس کی فکر اس کی فکر ہو جاتی ہے, اس کا غم اس کا غم ہو جاتا ہے, اس کی خوشی اس کی خوشی ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر کو کبھی بھی یہ وقت نہیں جاتے تھے. دوپہر کے وقت گئے,
حضرت ابوبکر کے گھر کو حضور پہنچے، ابھی دستک دینے والے تھے، دستک دیا بھی نہیں تھا، حضرت ابوبکر دروازہ کھول دیا اور اندر بلا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تمہیں کیسے پتا کہ میں آیا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ اندازہ نہیں ہے، بس میں لیٹا ہوا تھا، اچانک دل میں خیال آیا، پتہ نہیں کیوں آیا کہ شاید حضور میرے پاس آ رہے ہوں، بس میں بے چین ہوا اور انتظار کر رہا تھا، بس گھر میں ٹہل رہا تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا آپ آ رہے ہیں، اور جب آپ دروازے کے قریب آئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ حضور آ گئے ہیں، میں دروازہ کھولا۔ کوئی اطلاع نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، فرمایا کہ کوئی لوگ تو نہیں ہے؟ فرمایا کوئی نہیں ہے، صرف عائشہ ہے۔ عائشہ تو آپ کی گھر والی، نکاح طے ہو چکا تھا، بلکہ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ فرمایا عائشہ ہے جو آپ کی شریک حیات ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی راز کی بات کو فرمانا چاہتے تو فرمائیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ہجرت کا حکم فرمایا، اب تک صحابہ کو ہجرت کا حکم تھا، حضور کو نہیں تھا، اللہ رب العزت نے مجھے ہجرت کا حکم فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور آپ دیدہ ہو گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے فرمانے سے پہلے مجھے اندازہ ہو چکا تھا، ہاتھ پکڑ کر بتائے لے جا کر کہ میں نے بڑے دو اہم اور قیمتی اونٹ اس ہجرت کی نیت سے خرید رکھا ہے۔ اللہ، کیا عشق ہے، کیا محبت ہے، فکر میں غرق ہے۔ مشن میں جب چلے ہیں تو جو حضور سوچنے والے ہیں وہ سوچ رہے ہیں۔ فرمایا ابوبکر تمہیں کیسے بتایا؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ بس مجھے اندازہ ہو چکا تھا، میں دو اونٹ پہلے ہی خرید رکھا ہوں، یہ دیکھیے چل رہے ہیں دو اونٹ، یہ ایک آپ کا ہے ایک میرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابوبکر وہ تم جو اونٹ میرے لیے خریدے ہو، میں ایک شرط پر تم سے لوں گا، وہ یہ کہ تم مجھ سے اس کی قیمت وصول کر لینا۔ بہرحال وہ بات طے ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر فرما دیا اور فرمایا کہ ابوبکر ہمیں فلاں رات میں یہاں سے نکلنا ہے، اور وہاں سے آ گئے۔ اور کون تھے یہاں پر؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی کو بلایا اور فرمایا کہ علی، ہم کو اس مکے کی سرزمین کو، ہماری چہیتی سرزمین کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ یہ مکے والوں کے بہت ساری امانتیں ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں، یہ لوگ دن میں تو دشمنی کرتے اور رات میں امین سمجھ کر کے ہمارے پاس ہی امانتیں رکھاتے ہیں، ان کی امانتوں کی پوری الماری، یہ پورا صندوق رکھا ہوا ہے، ہمیں رات میں نکل جانے ہیں اور صبح میں تم ان کی امانتیں ادا کر کے آؤ۔ کیا منظر ہے، اندازہ کرے، سامنے والا دشمن جان لینے کے لیے ٹھہرا ہے اور یہ امین اور صادق ان کی امانتیں واپس کرنے کا پلان کرو۔ ارے ظالموں، تمہارا ظلم یہ ہے کہ اپنے ایک صادق و امین کو مارنا چاہتے ہو۔ تیرا دل دیکھ اور ان کا دل دیکھ، تمہارے دل میں دشمنی اور نفرت اور خون اور ظلم، ان کے دل کے اندر ہمدردی، امانت داری، صداقت اور شرافت، کہاں مقابلہ کر سکیں گے تم؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت رسول کریم یہ بھی پلان کر رہے ہیں اور وہ بھی پلان کر رہے ہیں، وہ پلان کرتے ہوئے تلواریں نکالے ہوئے ہیں، یہ پلان کرتے ہیں امانتیں ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان امانتوں کو ان کے سپرد کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، یہاں تک ہم بات اپنی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہجرت کے واقعے سے کل ہم اپنی بات کو شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ سننے کی اللہ ہمیں مزید شوق اور اس پر عمل کرنے کا ذوق نصیب فرمائے۔ اس کے ذریعے رب العالمین ہماری زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے، ایمان کی قوت اور ایمان پہ محنت کرنے اور ایمان کے اوپر مر مٹنے کے اللہ جذبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔